مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو سین اور را پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے، اور یہ سین اور شین خاص کر دندانوں والے سین ہے۔ سین جب مرکب ہو جاتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کے دندان جب مفرد ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب مرکب ہوتا ہے سین کسی لفظ کے ساتھ تو اس کے جو دندان ہوتے ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں اس طرح۔ اور پھر ایک خاص ترکیب اس کی نہیں ہے، خاص کر یہاں پر را کے ساتھ ایک خاص ترکیب کے ساتھ یہاں پر را لکھی جاتی ہے، اور ایک خاص ترکیب کے ساتھ یہاں پر سین لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سین کا ایک سرا اوپر ہے، دوسرا دندان یہاں پہ، یہاں سمجھ لے کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اور کھند ہے، جس طرح دندان کھند ہو جاتا ہے کسی چیز کا، ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بہت سارا فاصلہ ہے، تو یہاں پر ایک سمجھ لے کہ بہت نشیب و فراز ہے اس میں۔ تو یہ جو فاصلہ ہے ایک دندان کے سے دوسرے دندان کے قریب جو فاصلہ ہے، یہاں پر لمبائی بھی نصف قط ہے، یعنی 1/2 ہے، اور یہاں گہرائی بھی نصف قط ہے۔ پھر یہاں سے میں نے پیمائش نہیں کی ہے، بلکہ یہاں سے جب یہ ختم ہوتا ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ 2 قط ہے، تو یہاں پر بھی 1.5 قط کی گہرائی ہے، اور یہاں سے جب سین کا اختتام ہو رہا ہے اور را کی شروعات ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ 1.5 قط یہ فاصلہ ہے۔ اور پھر ضروری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ یہ اس کے ساتھ اس ترکیب کے ساتھ یعنی ایک سیدھ میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اوپر سے اگر سیدھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیچے سے سیدھ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اور یہاں پر اگر اس کی ہم سیدھ تصور کر لیں تو تب بھی یہاں پر 1 قط کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور یہ بالکل سیدھ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ قلم کے نوک سے لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر پھر قلم جب نوک کے ذریعے سے نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم پورا قلم لکھ دیتے ہیں۔ البتہ یہاں پر قلم جلدی اس کو موڑ دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ لمبا موڑ لیتے ہیں، اور یہاں کے بعد پھر قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کرتے دیتے ہیں اور قلم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص کر جب مارکر یا چھوٹا پن استعمال کرتے ہیں، بال پن، تو قلم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بعد میں بتا بھی دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سین جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، کاف، لام، لام الف لا، سین ہا کے ساتھ ہو تو اس کا جو پیالہ ہوتا ہے گول ہوتا ہے، یعنی اس کا جو دندانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غنہ۔ جیم کے ساتھ، میم کے ساتھ، یا کے ساتھ اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنہ ہوتا ہے بجائے گول ہونے کے یہ تھوڑا سا اس کا حصہ نکلا ہوا یا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور با کے ساتھ اس شکل کی ہوتی ہے، اس شکل کا ہوتا ہے یہ جو غنہ ہوتا ہے۔ باقی یہاں پر کئی الفاظ کے ساتھ بالکل سرے سے نظر نہیں آتا ہے، البتہ تھوڑا سا فاصلہ ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر شکل اس طرح ہے، یہ دیکھیں یہاں پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس کی جو لوکیشن ہے یہ بھی بتا دیں گے۔ تو یہاں پر تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر یہاں پر ہم قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور جب ترچھا رکھ دیا تو یہ والا حصہ ہم نے اس طرح بنا دیا۔ یہ بنا دیا، اور یہ پھر یہ اس طرح جس طرح ہم نے اس کو سیدھا بنایا ہے، تیز بنایا ہے، اس کو ہم گرا دیں گے اور چھوٹا سا بنا دیں گے، کھن بنا دیں گے، اور اس کی سیدھ میں تھوڑا سا یہاں پہ بالکل سیدھا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ترچا سیدھا آ جائیں گے۔ تو یہاں یہ جو پیمائش ہے یہ نصف قط ہے، اور پھر یہاں سے اگر ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 1.5 قط آ جائے گا۔ یہاں پر ہم اس طرح آ جائیں گے، اور نیچے جب آ جائیں گے تو قلم کو ہم پورا رکھ دیں گے،
یہ تھوڑی سی اترائی ہے، اترائی کے بعد پھر یہاں پر قلم کو ہم نے تھوڑا سا رکھ دیا مکمل، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ اوپر اٹھا دیا، اور یہ بھی تقریباً 1.5 قط آ جائے گا۔ اور اس کا جو سینہ ہے جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم نے قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کرنا ہے، اور اس کی سیدھ میں ہم نے آنا ہے اس طرح۔ میں وہ بتا دوں گا کہ یہاں پر لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا۔ یہ قلم دیکھیں، یہ پتی ہے یہ راہ، اور قلم کو یہاں پر ہم ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں۔ یہاں پر پورا سمجھ لے کہ یہاں پر ہم نے مد بنایا ہے، جس طرح مد بنایا جاتا ہے اس طرح بنا دیتے ہیں، قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں پر رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد قلم اٹھاتے ہیں اور قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر کے یہاں پر لے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیدھ میں ہے، اور یہ تھوڑا سا ہم اس کو اوپر بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیدھ، یہاں پر سیدھ اگرچہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے ان تینوں کے درمیان۔ یہ دندان اس کے آپس میں یہ سیدھ ہے، لیکن راہ تھوڑی سی اس کی نیچے ہے، اور 1 قط کا فاصلہ یہ ہے۔ یہ 1.5 قط، یہ بھی 1.5 قط۔ یہ سمجھ لو کہ یہاں پر سینہ نکلا، اور یہاں پر یہ جو گہرائی ہے، اور یہ لمبائی 1 نصف قط، اور یہ نیچے گہرائی یہ بھی نصف قط ہے، اور پھر آپس میں یہ سیدھ ہے۔ تو ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ راہ کو غلط بنا دیتے ہیں۔ اس کی ایک خاص ترکیب ہے، دیکھو یہاں پر ہم نیچے آ گئے اس طرح، یہ سمجھ کہ پورا نصف قط سے زیادہ ہم آ گئے، اور اس کے بعد یہ سینہ جلدی اس کو ہم نے موڑ دیا، اور اس کے بعد سینہ بنایا، اور سینہ بھی جلدی بنایا۔ تو یہاں پر لوگ قلم بس اٹھاتے نہیں اور نوک استعمال کرتے تھے، اس طرح نیچے آ جاتے ہیں، اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یا اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہ جو راہ کی جو موڑ ہے یہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اس طرح غلط بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر قلم کا اوپر والا حصہ اور وہ بھی اس طرح استعمال کر دیتے ہیں کہ سمجھ لو کہ قلم کو ہم ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ قلم ترچا جلدی موڑ دیا، اور پھر اس طرح یہ بنا دیا۔ دوسرا میں بنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے۔ سیاہی کم استعمال کر دیں گے، نیچے زیادہ آ جائیں گے۔ یہ سمجھ لے کہ چھوٹا مد ہے اور قلم کے اوپر حصے سے ہے، اور یہ بڑا مد ہے اور پورے قلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ اوپر ہے تو یہ نیچے ہے، یہ دیکھیں وہی مد ہے، اور پھر موڑ بھی تھوڑا سا زیادہ موڑ لے لیں گے، اور موڑ ختم ہوتی ہی ہم اس کی جو راہ ہے وہ ہم نیچے یہاں تک لے لیں گے تاکہ اس کی سیدھ میں آ جائے۔ بس یہ میں نے بتانا تھا، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں، اس کی سیدھ میں آ جائے۔ اگر پین کے ساتھ ہے، کٹ پین کے ساتھ اگر ہم نے لکھنا ہے تو بس یہ اس پہ پریکٹس کر لے، یہ تھوڑا سا ڈھیلا قلم کو رکھ دیں، پھر یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آ کے دیکھیں، اور پھر قلم کو دبا کے پھر یہاں پر یہ مکمل کر کے پھر اس کے بعد قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لے، اور لمبا پکڑنے کے بعد پھر یہ قلم ڈھیلا چھوڑ دے، یہ دیکھیں، اور یہ بن جائے گا۔ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، یعنی
سب سے پہلے قلم کو لمبا پکڑ لیتے ہیں اور یہ نوک بنا دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکمل رکھ دیتے ہیں، سینہ نکال دیتے ہیں اور سمجھ لیں کہ مد مکمل ہوا، اور یہ بھی چھوٹا مد ہے اور یہ بڑا مد ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کھول دیتے ہیں۔ وہی طریقہ دیکھیں، یہ بھی اس کی سیدھ میں اور یہ بھی اس کے سیدھ میں آ جائے گا۔ تو راہ میں ہم نے قلم کو بالکل ڈھیلا کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے قلم کو پکڑنا ہے مضبوط، اور پھر اس کے بعد یہ معمولی سا تاکہ صرف لگے زمین کے ساتھ۔ ہم نے اس کے لیے چھوٹی انگلی کا استعمال کرنا ہے تاکہ قلم بے قابو نہ ہو جائے۔ بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے چھوٹا مد اور پھر نیچے آنا ہے، پھر اس کے بعد سینہ نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے قلم کو موڑنا ہے۔ یہ سینہ زیادہ نہیں نکالنا ہے، یہ اس کے سیدھ میں ہو، ہموار ہو، بس صرف تھوڑا سا ظاہر ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے گرانا ہے۔ دیکھو یہاں پہ اور بال پین پہ اور کٹ پین پہ اور مارکر پہ زیادہ محنت ہم نے کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے قلم ہمارے گرفت میں آ جائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ لکھ دیتا ہوں، شاید ویڈیو سے یہ نکل گیا، یہ سین اور راہ، چھوٹا مد بڑا مد، تو یہ تھوڑا سا نیچے اور پھر یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔